الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ بار احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا اور اس میں سب سے اشرف المخلوقات میں ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کے لیے، بنی آدم کے لیے بہت ہی اکرام میں نے کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی سارے انسانوں کو، اور آن ٹاپ آف اٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو خلق عظیم میں پیدا کیا ہے، اور دنیا جہان کے تمام انس و جنس کو کہا کہ آپ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اگر کوئی ماڈل بنانا ہے، آپ کو رول ماڈل بنانا ہے، اسوہ حسنہ بنانا ہے، تو میرے رسول کو بناؤ۔ ساتھ ہی ساتھ ابلیس ملعون نے جو قسم کھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو راند دیا، یعنی اس کو راند دیا، رجیم کر دیا، تو اس نے ایک ہی سوال کیا کہ مجھے وقت دیجئے قیامت تک، میں تیرے بندوں کو تیری خلقت سے دور لے کے چلا جاؤں گا۔ آج جمعہ کا خطبہ جس مسجد میں مسجد نبی میں آج نماز نہیں پڑھ سکا، جس مسجد میں پڑھا مدینہ منورہ میں، الحمدللہ وہاں پر ایک مشہور اور معروف داعی اور فقیہ آج کا خطبہ دیے، اور ان کے خطبے کا لب لباب خلقت پر تھا، انسان کی خلقت پر تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچر یعنی فطرت انسانوں کے اندر جو دیے تقریباً 12 ہے، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکماً کہا کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اور کرنے کے لیے عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عملاً ہمیں سامنے پیدا کیا اور دکھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے سب، لیکن آخری نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ داڑھی اگاتا ہے، یہ خلقت میں ہے۔ ملعون ابلیس نے قسم کھایا کہ میں تیری خلقت کو تبدیل کراؤں گا، اور آج انسان ابلیس کی سن کر ان سارے ملعونین اور ان سارے شیاطین کی کاپی کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے داڑھی کو شیو کرتے ہیں، اپنی داڑھی کو کاٹتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آج کے خطبے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت وہ باتیں ساری لوگوں تک پہنچانی ہوگی، تبلیغ کرنی ہوگی جس کو اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے، یا تو وہی سے قرآن میں نازل ہوا ہے، یا وہی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ داڑھی کو لمبا چھوڑنا ہے، وافر رکھنا ہے، مونچھوں کو کتروانا ہے، یہ حکم ہے ہمیں۔ یہ جو ناخون ہے، ناخون کو نکالنا ہے، لمبے لمبے شیطانوں کے جیسے نہیں رکھنا ہے۔ اگر کسی نے ڈراکولا یا کوئی ڈراؤنی فلم دیکھا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ ناخون بہت لمبے لمبے ہوتے، مطلب شیطانی نشانی ہے۔ اسی طرح بغل سے اتنی بدبو آتی ہے کیونکہ لمبے لمبے بال اس میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے بالوں کو نکالنے کے لیے کہا ہے، زیر ناف کے بالوں کو نکالنے کے لیے کہا ہے۔ الٹا ہوتا ہے، عکس، بالکل عکس، الٹا ہوتا ہے۔ بغل کے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، زیر ناف کے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن بالوں کو چھوڑنا چاہیے داڑھی کے، اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت دے،
کہ ہم سب واقعی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے بنی آدم کو اکرام سے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نمونہ پیش کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج ہم جب یہ ساری باتیں چل رہی اس وقت دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو توہین رسالت ہو رہی ہے یا جو توہین ہو رہی ہے، کیا ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے ہیں داڑھی نہ رکھتے ہوئے؟ کیا ہم ان کی باتوں کو سن کر سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان، نام نہاد مسلمان، ان کی توہین نہیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کی۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پر بڑے بڑے وہ جو ہے نا اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہی مشکل سے کوئی، اگر 1000 لوگ ہیں اس میں مشکل سے 2 4 5 لوگ جو ہے نا ان کے چہرے پر نور ٹپکتا ہے، یعنی داڑھی دکھتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس قسم سے روڈوں پر نکلنا ہمارے اسلامی شریعت میں نہیں ہے، اور جس طرح سے نکلتے وہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں کہ مارا ماری کرو، غیبت کرو، برائی بیان کرو، گالیاں بیان کرو، یعنی تقریباً لوگوں کے زبان کے اوپر گالی ہوتی ہے، گلوج ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ گالی گلوج اس قسم کے جلوس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، پیٹھ پیچھے بند کمرے میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نیٹ کے اوپر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اس عورت نے کچھ کہہ دیا؟ ایک بکھیڑا سا کھل گیا ہے، اور سوشل میڈیا میں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ وہ ہمارے انبیاء رسول کو گالیاں بک رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ہمارے مسلمان ان کے جو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں الٹا پلٹا۔ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے 5 نماز کی وقت، جو نماز ہے 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو مسجد میں ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ مومن ہے، تاکہ جب ہم نماز پڑھے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز فواحش اور منکرات سے دور کرتی ہے۔ کہاں ہے ہماری نماز؟ کہاں ہے نماز کا نتیجہ؟ آج SSC کا رزلٹ ہوا، لوگ ماشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں، میرے بیٹی نے 80%، میرے بیٹے نے 90%۔ ارے آپ کے نماز کا تجربہ، آپ کے نماز کا نتیجہ کہاں ہے؟ آپ کے نماز کا نتیجہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ فواحش اور منکرات سے دور ہو جاؤ گے۔ فواحش اور منکرات، فواحش تو عام ہے، مرد عورت کو دیکھے، عورت مرد کو دیکھے، چاہے کوئی کسی بھی حالت میں، چاہے ویڈیو میں دیکھے، چاہے آڈیو اس میں دیکھے، اپنا اخبار میں دیکھے یا فیس ٹو فیس دیکھے۔ اور منکرات میں آئیے، بولتے نا سر کے تالو سے لے کر پیر کے گھٹنے تک اور ناخن تک، آئیے اپنا محاسبہ کیجئے، کن کن منکرات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کون سی وہ باتیں کر رہے ہیں جس کو روکا گیا ہے، اور کون سی وہ باتیں کر رہے ہیں یعنی نہیں کر رہے ہیں جس سے کہنے کا کہا گیا ہے۔ یہ ہے منکرات۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو، مجھے، آج یہ دور نیٹ کا ہے، آج یہ دور ویڈیو کانفرنسنگ کا ہے، آج یہ دور زوم کا ہے، اور پتہ نہیں کتنی ویڈیو کانفرنسنگ نکلی ہوئی ہے۔ واقعی اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو توحید یعنی کلمہ توحید سے نوازا ہے۔ آپ کا اقرار زبان سے بالکل ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا بھی ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن ہم نہ تو اللہ کے توحید کی طرف گامزن ہیں، نہ تو توحید کا ہمیں کوئی ٹھکانہ معلوم ہے، نہ اس کا علم معلوم ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ ہے۔ اور اگر پتہ بھی ہے تو وہ فلموں کے گانے اور فلموں کے ڈائلوگ، پتہ نہیں کون سے ڈائلوگ بولے، ایمان میں داڑھی نہیں ہے اور داڑھی میں ایمان نہیں، پتہ نہیں کیا ڈائلوگ لگاتے ہیں۔
نہیں نہیں، اس کو رول ماڈل مت بناؤ، فلموں کو رول ماڈل مت بناؤ. ان فواہش لوگوں کو جو ہر وقت یعنی ہیرو ہیروئن پتہ نہیں کیا ہے اور روڈ کے اوپر اور پتہ نہیں کہاں کہاں فلموں میں گھومتے ہیں ساتھ میں، ان کو اپنا رول ماڈل نہ بناؤ. رول ماڈل بناؤ تو صرف ایک واحد ذات ہے اس وقت ہمارے لیے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے، آج کا ٹاپک مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آج کا ٹاپک غیروں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. انہوں نے مانا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نہج سے؟ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے. باقی انہوں نے ایمان نہیں لایا. ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی مکمل لا سکتا ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو مانا ہے اور اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے. آئیے میں اور اس وقت اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے خطیب المنبر، خطیب و مقرر فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کا جو ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں، اسے آپ ہمیں سمجھائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی نظر میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے کس نگاہ سے دیکھا ہے، ان کے انصاف پسندوں نے آپ کے سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے. انشاءاللہ آج کی ملاقات میں ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کی ذات گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک مسلمہ شخصیت ہے. کوئی بھی انصاف پسند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. آپ کی حیات طیبہ ہی میں سب اپنے پرائے سب آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل آپ کو ملتا تھا تو کہتا تھا: اے محمد، میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، لیکن جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں، جس دین کو آپ پھیلا رہے ہیں، اس دین کی میں تکذیب کرتا ہوں.
آپ کو میں جھوٹا نہیں کہتا۔ ابو جہل کہتا تھا کہ آپ کو میں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو دین آپ لائے اس کی میں تکذیب کرتا ہوں، میں اسے نہیں مانتا۔ آپ کی دشمن اسی طریقے سے نضر بن حارث کا بیان ہے، جب کفار مکہ نے میٹنگ کی، جمع ہوئے اور کہا کہ حج کا موسم آنے والا ہے، اب ہمیں کسی ایک بات پر متفق ہو جانا چاہیے کہ جو باہر کے لوگ آئیں تو تاکہ ان سے متاثر نہ ہوں، تو ان کے بارے میں کوئی ایک متحدہ قرارداد ہم پاس کریں اور سب وہی بات کہیں۔ تو لوگوں نے جو قرارداد پاس کرنی چاہیے تھی کہ ہم کہیں گے جھوٹا شخص ہے، ہم کہیں گے جھوٹا شخص ہے، تو نضر بن حارث نے کہا کہ بھلا تم لوگ یہ بات کس بنیاد پر کہتے؟ آج تک تو صادق و امین کہتے رہے ہو اور کہتے جھوٹا شخص ہے۔ یہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ جھوٹا کب جھوٹ بولے؟ کیونکہ جھوٹا کہہ کر کے تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اس دور کے بھی آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کے جو ہے دیانت کا جو ہے برابر اقرار کرتے تھے، اور کوئی آپ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں دیا تھا۔ آپ کامل انسان تھے، صداقت، امانت، وفاشیاری، فراست اور اسی طرح حسن اخلاق، اخوت، یہ تمام صفات میں کامل و مکمل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوست اور دشمن سب اس کے معترف تھے۔ چنانچہ میں یہاں ایک ہندو شاعر کا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا ہے، مجھے ایک محسن انسانیت کا ذکر کرنا ہے، مجھے ایک محسن انسانیت کا ذکر کرنا ہے، مجھے رنگ عقیدت فکر کے سانچے میں بھرنا ہے، بیاں کرنا ہے اوج ابن آدم بن کے جو کون آیا، بیاں کرنا ہے فخر ہر دو عالم بن کے کون آیا، جسے حق نے کیا تسلیم ختم المرسلین آیا، جسے دنیا نے مانا رحمت للعالمین آیا، خلیق آیا، کریم آیا، رؤوف آیا، رحیم آیا، کہا قرآن جس کو صاحب خلق عظیم آیا۔ یہ ایک ہندو شاعر کا شعر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی سلسلے میں اس نے یہ نعت کہی ہے میرے بھائی، جس کا نام ہے جگن ناتھ آزاد۔ تو اپنے پرایوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، تسلیم کیا ہے آپ کی شخصیت کو۔ تو اس طریقے سے اغیار کی، کفار و مشرکین کی اللہ کی شہادت کے بعد کفار و مشرکین کی شہادت کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے، لیکن الحق ما شہدت به الاعداء، حق وہ ہے جس کے دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ اس ناحیے سے آج کی اس ملاقات میں جو ہے کفار و مشرکین کی شہادتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت پڑھنے والے اس دور کے لوگوں کی شہادتیں سب جانتے ہیں، سہیل بن عمر جو ہے، اور عروہ بن مسعود، ابو سفیان، اور ان تک کی شہادتیں تاریخ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن آج میں اس کے بعد کے ادوار میں جو لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کیے ہیں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ امید آپ لوگ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ چنانچہ مائیکل ایچ ہارٹ ایک مصنف ہے جس نے 100 عظیم
آدمیوں پر ایک کتاب لکھی جس کے اندر 100 عظیم انسانیت کے، تاریخ انسانی میں 100 عظیم شخصیتوں کا تذکرہ اس نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں متاثر کی شخصیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر کچھ لوگ حیران ہوں، کچھ اعتراض کریں، لیکن یہ وہ واحد تاریخی ہستی ہے جو کہ مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر یکساں طور پر کامیاب رہے، مذہبی حیثیت سے اور دنیاوی حیثیت سے، ہر دو اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پوری انسانیت میں امتیازی پوزیشن حاصل ہے، وہ مقام کوئی نہیں پا سکا۔ اس لیے یہ عیسائی مصنف ہے، یہ لکھنے والا خود عیسائی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لایا، پہلے نمبر پر اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ اسی طریقے سے گوئٹے ایک مشہور جرمنی شاعر ہے، وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین دیتے ہوئے کہ اگر اسلام یہی ہے تو ہم سب مسلمان ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اخلاص، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور معاشرے کے لیے اعلیٰ ترین اخلاقی ہدایت ہے۔ اسلام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تعلیم انسان کو ان بلندیوں تک پہنچاتی ہے جو انسانی تصور سے بالا تر۔ جرمنی شاعر ہے میرے بھائیوں، سوچئے۔ اسی طریقے سے مشہور ڈرامہ نگار برطانوی جو ہے فلسفی جارج برنارڈ شاہ جو ہے، یہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، اور میرا یقین ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو جدید دنیا کے مطلق العنان حکومت سونپ دی جائے تو وہ اس دنیا کے مسائل اس طرح سے حل کریں گے کہ دنیا حقیقی مسرتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی۔ میں نے انہیں پڑھا ہے، وہ کسی بھی طرح کے مکر و فریب سے کوسوں دور ہیں، انہیں بجا طور پر انسانیت کا نجات دہندہ کہا جا سکتا ہے۔ میں نے پیشین گوئی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یورپ کے لیے آنے والے کل میں اتنا ہی قابل قبول ہوگا جتنا آج قابل قبول بننے لگا ہے۔ یہ جارج برنارڈ شاہ کا یہ بیان ہے میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ خود عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے لیکن مجبور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی یہ شہادت درج کرانے کے لیے، کیونکہ جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح آپ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مشہور مفکر جو ہے ٹالسٹائی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اخلاق انسانیت کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و ہدایت سچائی پر مبنی تھی۔ پھر وہ مزید لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم متواضع، خلیق اور روشن فکر اور صاحب بصیرت تھے، لوگوں سے عمدہ معاملہ رکھتے تھے،
آپ مدت العمر پاکیزہ خصائل رہے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ وہ آپ کی عظیم مصلح بھی قرار دیتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عظیم مصلح بن کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی برگزیدہ قوت پائی جاتی تھی جو کہ قوت بشر سے زیادہ ارفع و اعلیٰ تھی۔ یہ بیانات تھے میرے بھائی کفار و مشرکین کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے بغیر آپ سے محبت کیے ہوئے نہیں رہ سکے۔ مشہور یورپی مصنفہ خاتون ہیں اینی بیسنٹ جو ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس نے عرب کی عظیم پیغمبر کی زندگی اور ان کے کردار کے بارے میں پڑھا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ اس پیغمبر نے کیا تعلیم دی اور کیسے زندگی گزاری، اور وہ اپنے دل میں اس عظیم پیغمبر کے لیے انتہائی احترام کے علاوہ کچھ اور محسوس کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے کہتی ہے، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے وہ آپ کے سلسلے میں ایسا محسوس نہیں کر سکتا، احترام کے علاوہ اور کچھ نہیں پائے گا۔ خود میں جب بھی اس عظیم پیغمبر کے بارے میں پڑھتی ہوں تو اس عظیم استاد کے لیے تعریف اور توصیف کی ایک نئی لہر میرے اندر اٹھتی ہے، اور احترام کا ایک نیا جذبہ میرے اندر کروٹ لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی سیرت پڑھیں، نبی کی سیرت کو عام کریں۔ ہم مسلمان قصوروار ہیں کہ نبی کا تعارف نہیں کرا سکے، نبی کا لوگوں کے سامنے تعارف نہیں کراتے، خود نہیں پڑھتے سیرت تو دوسروں کو کیا سیرت پڑھائیں گے ہم؟ آج کا مسلمان خود نبی کی سیرت سے نہ واقف ہے۔ کہاں سے نبی کا احترام پیدا؟ جن لوگوں نے پڑھا، غیر مسلموں نے بھی پڑھا تو ان کے اندر نبی کا احترام پیدا ہوا ہے، نبی سے محبت پیدا ہوئی ہے۔ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کی سیرت طیبہ، میرے بھائیوں، پڑھنے والا کبھی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے نیپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے اہل عرب کو اتحاد کا درس دیا، ان کے باہمی جھگڑے ختم کیے، تھوڑی سی مدت میں آپ کی امت نے نصف صدی سے زیادہ دنیا فتح کر لی۔ 15 برس کے مختصر عرصے میں عرب کے لوگوں نے بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش سے توبہ کر لی، مٹی کے بت مٹی میں ملا دیے گئے۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے کے سبب انجام پایا ہے۔ یہ نیپولین کہہ رہا ہے، جس نے عالم اسلام پر حملہ کیا تھا۔ عالم اسلام پر زبردست اس کا حملہ ہوا تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہے اور آپ کے کارناموں کا وہ تذکرہ کر رہا ہے کہ آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم کا فائدہ کیا ہوا، دنیا کے اندر کس طرح توحید، امن و امان برپا ہوا۔ اسی طرح سے دنیا کے تمام مذاہب کے علمی، سیاسی، مذہبی، سماجی دانشوروں نے، نبی کریم مورخین نے اور مفکرین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور آپ کی تعریف پر متفق ہیں۔ میرے بھائیوں، گاندھی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یوں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، میرا اس پر یقین پہلے سے بڑھ چکا ہے کہ یہ تلوار نہیں تھی جس کے ذریعے سے اسلام نے اپنا مقام حاصل کیا، بلکہ ایک غیر لچکدار سادگی، پیغمبر اسلام کے نفس کشی، اپنے وعدوں کا احترام، اپنے دوستوں اور ماننے والوں کے لیے انتہائی درجے کی وابستگی، ان کی بہادری اور بے خوفی، اور اپنے خدا اور اپنے مشن پر غیر متزلزل اور مطلق ایمان نے انہیں کامیابیاں دلائیں، اور اسی سے انہوں نے ہر مشکل پر قابو پایا۔ یہ گاندھی جی کا بیان ہے، یہ ینگ انڈیا میں 1924 میں یہ بیان گاندھی جی کا چھپا تھا۔ اسی طریقے سے تھامس کارلائل مشہور پروفیسر ہے برطانیہ کا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں قناعت کی شان نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ان لوگوں میں تھا جن کا شعار سچائی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ فطرتاً بے لوث اور سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے والے دنیا کے بہترین انسان بن گئے۔ میں آپ کو بطور ہیرو اس لیے تسلیم کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی وہ بننے اور دکھانے کی کوشش نہ کی جو وہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نمائی سرے سے موجود نہیں تھی۔ آپ عظیم انسان اور عظیم ترین پیغمبر تھے۔ پھر وہ مزید لکھتا ہے کہ ہم لوگوں یعنی عیسائیوں میں یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفن اور فطرتی شخص اور جھوٹے دعوے دار نبوت تھے، اور ان کا مذہب دیوانگی، خام خیالی کا ایک تودا ہے۔ اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہر چکی ہیں اور ٹھہرتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت جتنے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی اور کلام پر اس زمانے کے لوگ یقین نہیں رکھتے۔ میرے نزدیک اس خیال سے بدتر اور ناخدا پرستی کا دوسرا کوئی خیال نہیں کہ ایک جھوٹے آدمی نے یہ مذہب پھیلایا ہے۔ وہ تردید کر رہا ہے عیسائیوں کی کہ یہ کہنا غلط ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے۔ اسی طریقے سے سر ولیم میور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کہتا ہے، اظہار خیال کرتا ہے کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قابل حکمراں کی تمام صلاحیتیں موجود تھی۔ پھر یہی ولیم مزید لکھتا ہے کہ حیا، شفقت، صبر، سخاوت، عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نمایاں پہلو تھے، اور ان کے باعث آپ اپنے ماحول میں ہر شخص کو اپنا گرویدہ کر لیتے۔ آپ کی ایک نرالی خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں موجود ہر شخص کو یہ خیال ہوتا کہ وہی اہم ترین مہمان ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ آپ میری طرف متوجہ ہیں، اہم ترین مہمان ہے۔ ایک نرم اور مہربان طبیعت آپ کے تمام خواص میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اپنی طاقت کے عروج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصف اور معتدل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دشمنوں سے نرمی میں ذرہ بھی کمی نہ کی کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بخوشی قبول نہیں
کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجرموں کے علاوہ عام معافی کا اعلان کر دیا اور ماضی کی تمام یادوں کو یکسر بھلا دیا۔ ان سے درگزر کرنا بھی ایک روشن مثالی ہے، ایک روشن مثال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اپنے دشمنوں کو بھی انہوں نے جو درگزر کیا اور انہیں معاف کیا اور کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی مواخذہ آج نہیں کیا جائے گا۔ اس کی کتاب ہے دی لائف آف محمد، جو ہے میں اس نے تشریح کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے لامارٹین، یہ ایک فرینچ فلاسفر ہے فرانس کا، وہ لکھتا ہے کہ اگر کسی شخص کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے 3 معیار مقرر کیے جائیں کہ اس شخص کا مقصد کتنا عظیم ہے، اس کے پاس ذرائع کتنے محدود ہیں اور اس کے نتائج کتنے عظیم الشان ہیں، تو آج کون ایسا شخص ملے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا کی فوجوں، قوانین، حکومتوں، مختلف اقوام اور نسلوں، بلکہ دنیا کی کل آبادی کے 1/3 کو یکجا کر دیا۔ انسانی عظمت کو پرکھنے کا کوئی بھی معیار مقرر کر لیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کبھی کوئی شخص پیدا ہوا ہے؟ یہ جو ہے دشمنوں کی شہادتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ ہسٹری آف ترکی میں جو ہے یہ اس نے یہ جو ہے بیان دیا ہے۔ اسی طریقے رام کرشنا راؤ میسور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک محبت اور اخوت سے لبریز تھا۔ آپ اللہ کے بندے اور پھر اس کے رسول تھے۔ یہ ہندو ہے، پروفیسر رام کرشنا راؤ، وہ جو ہے اس بات کی شہادت دے رہا۔ یہ طرح پنڈت ہری چندر اختر، جو ایک مشہور شاعر کی حیثیت سے دنیا میں اپنا مقام رکھتے ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ کہتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قیصر و کسرا کر دیا۔ 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب کسی نے اس کو عالم میں آشکارا کر دیا۔ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ اس کی شاعری ہے اور اس کا یہ کلام ہے۔ میرے بھائیوں، پنڈت ہے ہری چند اختر، پنڈت ہری چند اختر، تو جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، جو بھی جاننے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان رہے ہیں، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سبوں نے، اسی طرح گرو نانک نے بھی آپ کی تعریف کی۔ گرو نانک جی نے تعریف کی ہے، وہ پنجابی میں ہے، محمد من تو من کتاباں 4، من خدا دی بندگی سچا ہے دربار، الف ایک ہے دوجا پاک رسول، کلمہ پڑھ نانکا جو درگاہ پوئیں قبول۔ یہ پنجابی منتشر رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے دیگر مصنفین اور مؤلفین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ بیان کیا میرے بھائیوں، آئیے اور آگے دیکھتے ہیں۔ چانچہ جوہن ولیم جو ہے یہ لکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں، وہ کہتا ہے تمام شخصیات میں سب سے زیادہ بنی نوع انسان پر اپنا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے سچ چھوڑا، اور وہ شخص محمد صلی اللہ جو ہے ان کا مذہب صرف یہی تھا کہ خدا ایک ہے۔ اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے نظریاتی بحثوں کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے پیروکاروں کو صفائی، نماز اور روزہ جیسے امور کی تعلیم دیتے رہے ہوئے ان کی معاشرتی حالتوں کو عملی رنگوں میں جو ہے بہتر بنایا۔ اس شخص نے صدقہ و خیرات کو باقی تمام کاموں پر فوقیت دی۔ اسی طریقے سے جو ہے کرن آرم سٹرانگ جو ہے، کرن آرم سٹرانگ ایک خاتون ہے، وہ تحریر کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور سے توحید پر مبنی روحانیت کے قیام کے لیے عملاً صفر سے کام کا آغاز کرنا پڑا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو ناممکن تھا کہ کوئی آپ کو اپنے مشن پر کام کرنے کا موقع فراہم کرتا۔ عرب قوم توحید کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ در حقیقت اس تشدد اور خوفناک معاشرے میں اس نظریے کو متعارف کروانا انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا۔ در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اکثر خطرے میں گھری رہتی تھی اور ان کا بچ جانا قریب ایک معجزہ تھا۔ ان حالات میں آپ نے کام کیا۔ پھر وہ اس کتاب میں اسلام کے پاکیزہ تعلیمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ اسلام میں کثیر الازدواجی کی جو اجازت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے عورت کے لیے مصیبت اور تکلیف کا بڑا سبب بتایا جاتا ہے، لیکن جب یہ اجازت دی گئی اس وقت ایک نہایت عمدہ معاشرتی قدم تھا۔ اسلام سے پہلے مردوں اور عورتوں کو ایک سے زیادہ بیویاں اور شوہر رکھنے کی اجازت تھی۔ شادی کے بعد عورتیں اپنے میکے میں ہی رہتی تھیں جہاں ان کے شوہر ان سے ملنے آتے۔ یہ معاشرتی سیٹ اپ ایک قانونی کعبہ گری سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ شوہروں کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے بچوں کی ولدیت کا تعین مشکل تھا اور بچے اپنی ماں سے پہچانے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے مرد نان و نفقہ اور اولادوں کی پرورش سے آزاد رہتے تھے۔ عورت کو کوئی انفرادی حقوق حاصل نہ رہے، اس کی حیثیت مرد کی ملکیت سے زیادہ نہیں تھی۔ اسلامی کثیر الازدواجی در حقیقت ایک سماجی قانون سازی ہے جس میں عورت کو مرد کی خواہش پوری کرنے کا آلہ نہیں بنایا، بلکہ کمزور اور بے سہارا خواتین کے لیے گھروں اور نگہبانوں کا انتظام کیا۔ تمام تر حقوق عزت اور احترام کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر وراثت میں وہ حقوق دیے جو مغربی خواتین کو 19ویں صدی عیسوی تک میسر ہی نہیں تھی۔ بھائی یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غیروں کی شہادتیں ہیں۔
تو اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس طرح کے جو ہے شہادتیں لوگ جو ہے دیتے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ چنانچہ خشونت سنگھ کا بیان بھی آپ سن لیجئے، یہ مالا پورم ٹاؤن ہال میں ان کا بیان ہوا تھا 2010 میں۔ اس کے اندر کہتا ہے یہ ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو ان کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اسلام کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ غلط سمجھا گیا ہے، سمجھا گیا دین ہے۔ اب ہندو مت کو سمجھنے کے لیے ہندو انتہا پسندوں کی طرف نہیں دیکھتے، سکھ مذہب کو سمجھنے کے لیے جنرل سنگھ بھنڈرانوالا اور اس کے ساتھیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اسی طرح آپ کو اسلام سمجھنے کے لیے اس کے نام نہاد پیروکاروں کے بجائے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ لوگوں کو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں کبھی اسلامی فوج داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قادر مطلق خدا کی عبادت کرنا سکھائی ہے۔ دوسرے مذہب کے برعکس جہاں مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا ہوتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کا درس پڑھایا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے غیر مسلموں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت اور پاکی کی، آپ کی صداقت اور امانت کی جو ہے آپ کی دعوت کی کس قدر شہادت دی ہے۔ چنانچہ سروجنی نائڈو جو ہے لکھتا ہے کہ جو ہے یہ وہ پہلا مذہب ہے جس نے جمہوریت کی تبلیغ اور اس کی ترویج کی۔ جب مسجد میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے اور نمازی نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسلامی جمہوریت مجسم ہو جاتی ہے، اور کسان اور بادشاہ گھٹنے سے گھٹنا ملائے خدا کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ اور اسلام جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام مستقل دین ہے، کسی پیوند کاری کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے جو بیان دیا یہاں پر جو ہے کہ دیکھیے جو اسلام میں جو عدل، مساوات، جو ہے بھائی چارگی ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، بڑے چھوٹے کا کوئی تفریق نہیں، اللہ کے حضور سب کو برابر کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے لوگوں نے جو شہادتیں دی ہیں میرے بھائی، ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ ہمیں چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کریں۔ آپ کی سیرت خود پڑھیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ صرف جو ہے جلوس نکالنے میں اسلام نہیں ہے میرے بھائی، اسلام میں جلوس نکالنا ہے نہیں۔ آج کل جو اس خاتون نے بیان دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور جس کی بنیاد پر جو کچھ واویلا ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ایک خاص اسکیم کے تحت، یاد رکھیں یہ ہماری پٹائی کے لیے، تاکہ ان کو موقع ملے ہمیں پیٹنے کا۔ اس لیے اس طرح کے بیانات آج دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ رکھا گیا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بیان داغنے کے لیے، تاکہ اس طرح مسلمان جذبے میں آئیں، جوش میں آئیں، نکلیں، اور پھر ہم ان کی پٹائی کریں۔ اور آج مسلمان اس کا موقع دے رہا ہے، آج مسلمان اس کا موقع دے رہا ہے میرے بھائی۔
میں نے واضح کیا تھا اس سے پہلے والے پروگرام میں کہ انکار منکر واجب ہے، لیکن اگر ایک منکر کو مٹانے سے اس کے بڑا منکر پیدا ہو رہا ہے تو اس منکر کو رہنے دو، اس کو مت مٹاؤ تاکہ اس سے بڑا منکر نہ پیدا ہو۔ اب کچھ لوگوں نے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں، عام طور سے ہڑبونگ کرنے والے وہی لوگ ہیں، جو جلوس نکالنے والے عام طور سے وہی لوگ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ لینا دینا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ جو ہے اخلاق ہے، نہ عادات ہے، کچھ نبی سے کوئی نسبت نہیں ہے، اور بس وہ نعرہ بازی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نعرہ بازی کریں گے تو ہمارے مکانوں پر بلڈوزر چلیں گے، ہماری پٹائی ہوگی، اور اسی لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس طرح کے الٹے سیدھے بیانات دیے جا رہے ہیں، اور ہماری حکومت خاموش ہے، اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان گنڈوں کو انہوں ہی نہیں پالا ہے، انہی کے پروردہ لوگ ہیں۔ تو آپ یہ احتجاج کر کے کیا کریں گے؟ احتجاج اسلام میں احتجاج نہیں ہے میرے بھائیوں، اسلام میں احتجاج نہیں ہے، احتجاج سے کبھی کوئی کام نہیں بنا۔ آپ کی پٹائی ہوگی، دوسرے لوگ احتجاج کریں، لیکن آپ جب احتجاج کریں گے تو آپ کی پٹائی ہوگی، آپ کو پیٹنے کے لیے سمجھتے، آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ آپ جذبے میں آ جائیں اور نکل پڑیں، اور پھر موقع ملے آپ کو پیٹنے کا، تو آپ یہ موقع نہ دیں حکومتوں کو، آپ یہ موقع نہ دیں، یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ یہ موقع نہ دیں پیٹنے کا، کہ آپ کی پٹائی ہو جائے، آپ کے مکانات پر بلڈوزر چل جائے۔ وہ ہڑبونگ وہ کریں گے، لیکن آپ پیٹے آپ جائیں گے، یا آپ کہیں گے بھائی تو ہم تو جو ہے جمہوریت کا حق ہے۔ آپ کے لیے جمہوریت کا حق نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے، یاد رکھیں، دوسرے لوگوں کے لیے جمہوریت کا حق ہے، آپ کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے مقام کو سمجھ کر قدم اٹھائیے اور خاموشی اختیار کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، بجائے روڈوں پر نکلنے کے مسجدوں کو بھریے، مسجدوں کو بھریے میرے بھائی، مسجدوں کو بھریے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں نے گزشتہ اس میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان کھول کر کوئی بچا نہیں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا اس پر، اللہ اس سے سمجھے گا۔ پوری تاریخ شاہد ہے، جن جن لوگوں نے بھی نبی پر انگلی اٹھائی ہے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، اور عذاب آیا ہے ان پر، اور عذاب سے وہ نہیں بچ سکے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بجائے روڈ کو بھرنے کے مسجدوں کو بھریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، آپ کا تعارف کرائیں لوگوں کے سامنے۔ یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے سامنے نبی کا تعارف کرائے۔ دیکھو ہمارے نبی ایسے تھے، ہم ان کے فالوور ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارے عادات یہ جو ہیں پائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں، صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں، صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم کامیاب رہیں گے، ہم کامیاب رہیں گے، کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم نے خود نبی کا دامن چھوڑ رکھا ہے، ہم خود نبی کا استہزاء اور مذاق خود اڑاتے ہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، ہم روزانہ جو ہے اس طرح چلاتے ہیں نبی کی سنت پر، اور پھر ہم جو ہے واویلا کرتے ہیں کہ نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ تو ہم سب سے بڑے گستاخ تو ہم ہیں، نبی کے کردار کو، اخلاق کو اختیار نہ کر کے، آپ کی مخالفت کر کے ہم خود نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو روزانہ ہم اپنے پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، رونتے ہیں میرے بھائی، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نبی کی شان میں کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی پہلے ہم اپنے دامن کو دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دے، لوگوں کو سمجھ دے دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کی ضرورت ہے، یہ دعا کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، روئیے، گڑائیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، ہمارے اندر اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں اور آپ کے نقش قدم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ واقعی ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکتے دنیا اور آخرت کے لیے۔ سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ جو زوم پہ ہیں ان سے گزارش ہے بھائیوں سے کہ اپنا ہاتھ اٹھا کے سوال کر لیں، بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنا سوال ٹائپ کر لیں، اور یوٹیوب پہ جو سوال ہے انشاءاللہ میں لے لوں گا۔ ابھی تو صرف سلام آئی ہے یوٹیوب پہ، لوگوں نے سلام کیا ہے۔ اور جہاں تک زوم کا ہے، زوم میں کسی نے وہی کہا ہے کہ کل ایک جلوس نکالا گیا اس لڑکی کے سپورٹ میں جو جس کا گھر یہ کیا گیا تھا۔ آپ نے کھلے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جلوس نکالنا وغیرہ یہ ہماری اسلام میں جلوس نہیں ہے، اسلام میں جلوس نہیں ہے۔ مسائل کا حل جلوس سے حل نہیں ہوتا ہے۔ میمورنڈم پیش کیجئے، آپ جمہوری نظام ہے، میمورنڈم پیش کیجئے، تحریر تیار کیجئے، لوگوں سے دستخط کرائیے اور ذمہ داروں کے ہاں پیش کر دیجئے۔ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، صحیح بات، ہاں تو اس طرح سے احتجاج کیا جاتا ہے۔ یہ روڈ پر نکل کر کے نعرہ بازی کر کے یہ احتجاج کا طریقہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، الٹے آپ ہی کی پٹائی ہوتی ہے۔ ان کے لوگ، اپنے لوگ، ان کے گنڈے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں حالات کو خراب کرنے کے لیے۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ خیر۔ سوال ہیں کوئی بھائی لوگ بہنوں؟ سوال ہے تو پلیز پوسٹ کیجئے، پھر بعد میں آخر موقع پہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں، اس سے بہتر ہوگا کہ ابھی سوال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے ایک ابھی بتایا تھا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور ان کے کام کے بارے میں کسی نان مسلم نے بتایا کہ وہ وحدانیت کی نظریات کو چھوڑ کر صحابہ کرام میں عمل کے رجحان کو امپلیمنٹ کیے، جیسے ان کو یہ نہیں کہا میں نے بھائی وحدانیت۔ اچھا نہیں تو میں نے غلط سمجھا ہوگا شیخ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ نہیں تو کل جیسے ہم لوگ نے ملے تھے، آپ نے بتایا سب سے پہلے چیز ہے توحید اور عقیدہ، اس کے بعد جو سارے اعمال آتے ہیں۔ ہاں یہ کس نے بیان دیا کہ ایک خدا کا تصور آپ نے پیش کیا، توحید پر کام کیا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ، میں نے غلط سمجھا تھا۔ کسی نے یوٹیوب پہ کچھ یہ ڈالا ہے کہ کچھ جو اسلام کو نہیں بھی جانتے ہیں وہ جا کے ڈیبیٹس لڑتے ہیں ٹی وی پہ، اور اس سے ہمارا ایمان ڈیبیٹ میرے بھائی، ڈیبیٹ میں مسلمانوں کا جانا بالکل جائز نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو جانتے بھی ہیں، وہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، نہیں جانتے۔ ثانیاً یہ کہ وہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے، وہ اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ کو بولنے دیں، بلکہ آپ کا استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے بلاتے ہیں۔ ایک آپ کو بلا لیں گے، 10 اپنے لوگوں کو بلا لیں گے، اور جیسے آپ کوئی صحیح بات کرنا چاہیں گے، نہیں فلاں صاحب آپ کہیے، فلاں صاحب آپ بتائیے، تو آپ کو تو بولنے دیں گے نہیں، وہ صحیح بات وہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں بھائی؟ کس لیے؟ ڈیبیٹ یہ کوئی حل نہیں سامنے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور پھر لوگ جذبے میں آ کر کے الٹے سیدھے بیانات بھی جڑ دیتے ہیں۔
ڈبیٹ یہ حل نہیں ہے اسلام کا، مسائل کا حل ڈبیٹ میں نہیں ہے، وہ تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے خلاف نفرت پیدا ہو، لوگوں کے جذبات، آپ کا استہزاء اور مذاق اڑایا جائے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے وہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے بلاتے ہیں وہاں پر۔ لیکن کچھ لوگ ہیں زر خرید لوگ جو کچھ چند ٹکوں کے لیے بکے رہتے ہیں، جا کے ہر ڈیبیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جا کے اسلام کی طرف سے جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ غلط چیز ہے، نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ابھی جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ہے جو فیصلہ صادر کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ صادر کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس طرح کے ڈیبیٹ میں شرکت نہیں کرے گا، اس کو نہیں اجازت ہے شرکت کرنے کی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بہن کا سوال ہے، میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے جو رقیہ بتایا تھا وہ کر رہی ہوں، لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ کسی مولانا سے علاج کراؤ۔ ایک سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ خود سے دم کریں، اور کچھ اہل حدیث نے بھی اس کو کمانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ شیخ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ بھائی دیکھیے، آپ اللہ کے کلام پر یقین رکھیں، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور ان اذکار کو، ان دعاؤں کو پڑھتی رہیں، اور اپنے شوہر کو رقیہ کرتی رہیں۔ رقیہ کرنے کے لیے پروفیشنل آدمی نہیں چاہیے، سمجھے کہ پروفیشنل ہوگا تبھی رقیہ کر سکتا۔ کوئی بھی مسلمان جس کو یقین و ایمان ہو اللہ پر، وہ رقیہ کرتا ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ شفا کر دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور یہ جس کو رقیہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی یقین ہو کہ اللہ ہی شفا دے گا، اور اللہ کے کلام میں شفا ہے، اس یقین کے ساتھ وہ رقیہ کراتا ہے تو انشاءاللہ فائدہ دے گا، فائدہ دے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ فلاں مولوی صاحب پڑھیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ بھائی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کوئی پروفیشنل راقی نہیں ہوتے، جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری کی روایت سے رقیہ کیا تھا، وہ پروفیشنل راقی نہیں تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، لوگ دوڑے ہوئے آئے، چل کے جو ہے دم کر دیجئے، تو انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھ دیا اس کے اوپر، اس کو شفا مل گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ضرورت تھی اور مجھ سے کہا تو میں نے پڑھ دیا، بس سورہ فاتحہ پڑھ دیا اور اس کو شفا مل گیا۔ تو یہ جو ہے کوئی پروفیشنل راقی نہیں ہوا کرتے تھے، کسی سے بھی لوگ رقیہ کرا لیتے تھے، کوئی بھی پڑھ کر کے دم کر دیتا تھا۔ لیکن جب سے یہ پروفیشنل تجارت شروع ہوئی ہے تب تجارت بن گئی ہے، یہ کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے رقیہ جو ہے، اب اس کے لیے لوگ کمائی کرنے لگے۔ تو ایک طرف تو وہ کمائی کرنے والوں کا سلسلہ ہے، اور دوسری طرف ناقدری کرنے والے لوگ بھی ہیں کہ بلا کے لے جائیں گے کسی کو پڑھانے کے لیے، گلاس پانی بھی نہیں پلائیں گے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے کسی پروفیشنل کی ضرورت نہیں، آپ پڑھتی ہیں، اب اندازہ ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، پڑھتی رہیں، اللہ سے دعا کرتی رہیں، دعا بھی ہو رقیہ بھی ہو۔ ہاں کوئی قابل جو ہے اعتماد نیک متقی پرہیزگار جو ہے شخص مل جائے صحیح العقیدہ تو اس سے بھی رقیہ کرا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرانے میں۔ شیخ انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور وہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو جو ہے شفاء کامل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نظر ہے یا جادو ہے؟ بھائی اس پتہ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ رقیہ کی آیت پڑھیے تو شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ختم ہونا چاہیے نا۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں جو ہے انشاءاللہ ختم، جادو ہوگا یا دونوں کے لیے علاج ہے، فلق اور ناس جادو کے لیے بھی علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو یہ دونوں صورتیں پڑھنے کی تلقین جبریل نے کی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور نظر بد کے لیے بھی ہے، وہ دونوں کے لیے ہے۔ تو یہ پتہ لگا رہی بھائی جادو ہے کہ
نظر ہے، اس کے پتہ لگانے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں چکر میں رہنا چاہیے ہمیں شفا مل جائے، کیونکہ تمام ان تینوں کے عوارض ملتے جلتے ہیں. آسیب کے، جادو کے اور نظر بد کے عوارض جو ہوتے ہیں وہ سب ملتے، بیماریوں کے عوارض ملتے جلتے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو پتہ لگانے کے بجائے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور رقیہ میں تینوں کا علاج. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال نہیں ہے کہ ایک حساب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا ہمارے عالم ہستیوں کو مل کر یہ طے نہیں کرنا چاہیے کہ صحیح طریقہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے گیا ہے، اس کو کس طرح عام کریں؟ ہاں تو یہ علماء کا، میں نے بتایا تھا یہ علماء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے. اور آج کل بر صغیر کے علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگ بیٹھ کر جو ہے یہ قرارداد پاس کرتے کہ بھائی یہ جلسے جلوس اور احتجاج اور یہ حل نہیں ہے، اس کو بند کرو، اس کو بند کرو. لیکن کچھ لوگ انہی میں سے کچھ لوگ جذبات ابھارتے ہیں نوجوانوں کے، جلوس نکالو. نہیں، جلسے جلوس سے روکنا چاہیے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے. کتابیں مختلف زبانوں میں لکھ کر غیر مسلموں میں تقسیم کرنا چاہیے. مختلف زبانوں میں لٹریچر لکھ کر کے جو ہے غیر مسلموں میں، اور جو ان کے جو دانشور ہیں، جو انصاف پسند لوگ ہیں، ان کی میٹنگ بلانی چاہیے. ان کی میٹنگ بلا کر ان کے سامنے رکھنا چاہیے اس قضیے کو، بجائے جلوس نکالنے کے. جو اچھے خاصے جو ہندو جو دانشور لوگ ہیں ان کو بلائیے، ان کی میٹنگ کیجیے، ان کے سامنے اس کو رکھیے بھائی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور پھر پمفلیٹ وغیرہ تیار کر کے لوگوں میں تقسیم کرائیے. یہ اصل چیز کرنے کا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی پٹائی کی سازش ہے، کون سا ایسا کام کریں کہ آپ کو جذبہ آ جائے، آپ کو جوش آ جائے اور آپ اٹھ کھڑے ہوں. اور ہمارے کچھ جو ہے مسلم لیڈران بھی یہی کام کر رہے ہیں، جذباتی بیانات دے رہے ہیں جذباتی طور سے. یہ جذباتی بیانات یہ حل نہیں ہے. ایسے وقت میں ایک طرف تو آپ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت کو ہم خود پڑھیں، اس کو اختیار کریں، آپ کی سیرت کو عام کریں. اور جو غیر مسلم دانشور ہیں، وکلا ہیں، پروفیسرز ہیں، اس طرح کے سلجھے ہوئے دماغ کے جو لوگ ہیں، ان کی میٹنگیں کریں، ان کو جمع کریں، اکٹھا کر کے ان کے سامنے اس قضیے کو رکھیں اور اس کا حل تلاش کریں کہ اس کا حل کیا ہے. یہ کرنے کا کام تھا. لیکن جو ہے سب جذباتیت میں جو ہے نوجوانوں کو روڈ پر اتار دیتے ہیں، پٹائی ہوتی ہے، لوگوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، مکانوں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں لا قانونیت ہے، قانون سے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے. اور حکومت آنکھ بند کر کے بیٹھی، حکومت کی نگرانی میں ہو رہا ہے، حکومت یہ سب کر رہی ہے. جی شیخ، اللہ ہم سبوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ وتر کی نماز کا صحیح طریقہ بتائیں. دعائے قنوت کب پڑھنا چاہیے؟ تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے یا بعد؟ کیا دعا پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی دعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے، دعائے قنوت وتر میں رکوع سے پہلے پڑھنا اصل سنت یہی ہے. لیکن اگر کسی نے رکوع کے بعد پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. لیکن اصل وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے، اور جو ہے دونوں قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد، قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد ہے، اور وتر میں رکوع سے پہلے. کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ بھی ہے. ضروری نہیں، سنت ہے، پڑھنا چاہیے. یہ ضروری اور غیر ضروری کا سوال یہ غلط ہے. یہ اس وقت سوال ہوتا ہے جب نہیں پڑھ سکے تو یہ ضروری تھا کیا، تب پوچھا جاتا ہے کہ میں نے قنوت نہیں پڑھی تو کیا کریں ہم. ہم کہیں گے بھائی قنوت نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو گئی، آپ کی نماز ہوگی. واجب نہیں ہے دعائے قنوت پڑھنا، سنت ہے تو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جان بوجھ کر
نہیں چھوڑنا چاہیے، سمجھے؟ چنانچہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت فی الوتر قبل الرکوع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں رکوع سے پہلے قنوت، سمجھے؟ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہاں پہ ایک پی ایم میں میسج آیا ہے کہ انہوں نے کسی حضرت نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں جو سمندر کی یہ ہوتی ہے جھینگا، اس کے اس میں سے کچھ سیل نکالے جاتے ہیں انجیکشن کے طریقے سے، اور اس سے ہی دوسرے سیل پیدا کیے جاتے ہیں اور اس سے کھانا بنایا جاتا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نہیں بتائیے کیا پیدا نکالا جاتا ہے؟ جھینگا ہمارے جسم میں کافی سیلز ہیں، الگ الگ قسم کے سیلز ہیں، ویسے ہی جھینگے میں سے کچھ سیلز نکالے جاتے ہیں اور اس سے اور کھانا پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کھانے کو مطلب کلٹیویٹ کرتے ہیں، وہ کچھ کیمیکل وغیرہ ملا کے اس کو کلٹیویٹ کر کے دوسرے کھانا بنایا جاتا ہے جس کا ذائقہ بھی جھینگے کے جیسا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب جھینگا کا شیپ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے اور ملٹیپلائی کیے جاتے ہیں، اس میں اور چیزیں داخل کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں اور چیزیں داخل کر کے اور کھانا بنایا جاتا ہے اسی مطلب ان لوگ کہتے ہیں کہ ایک جھینگے سے تقریباً ہزاروں قسم کے اور کھانے کے طریقے ویسے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اب گوشت بھی بنائیں گے، وہی وہ آگے چل کے ہو سکتا ہے ویسا ہوگا، گوشت بنائیں گے یا ایسی غذاؤں سے بچنا چاہیے، ایسی غذاؤں سے بچنا چاہیے، وہ آپ کے جسم کے لیے مفید نہیں، نقصان دہ ہوں، جہاں یہ چیزیں نقصان دہ جی نہیں کھانا چاہیے، بچنا چاہیے اسی غذاؤں سے۔ جی جو فطری چیزیں ہیں، جو طبعی چیزیں کھائیے، اور اس سے مصنوعی چیزوں سے بچیے، اس طرح کی خاص طور سے اس طرح کی چیزیں۔ تو وہی ان کا یہی کہنا ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، صرف کمائی کا ذریعہ صحت کے لیے نقصان دہ یہ چیز۔ جی، حالانکہ اس میں وہ ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے، بتایا ہے کہ یہ وہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور جیسے آج کل جو غلے اور پھل جو کیمیکل کر کے جو ہے جس طرح کے بنایا جا رہا ہے، سب نقصان دہ ہو رہے ہیں انسانیت کے لیے۔ زیادہ تو مل رہا ہے، لیکن آج کل جو سبزیاں آ رہی ہیں، کیا پہلے والی سبزی کی لذت ہے آج کی سبزیوں میں؟ بالکل نہیں، وہ اس میں کیونکہ کیمیکلز ملائے گئے ہیں، لیکن ان کا سوال یہ کیمیکل ملائے گئے، اس لیے وہ چیز نہیں ہے۔ مقدار دیکھیں، مقدار میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن جو ہے اس کے اندر وہ پروٹین جو طبعی سبزیوں میں، طبعی پھلوں میں ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حلال ہے یا نہیں؟ بھائی حلال حرام کا تو یہ تو علماء کی میٹنگ بیٹھے گی، اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو بات ہے، حلت اور حرمت کا یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں یہ لجنہ کا ہے، تو اس کو جو ہے بھیجیے فقہ اکیڈمی میں، سعودیہ میں، جدہ میں، وہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ کیونکہ سنگاپور میں کیا گیا ہے، اور جہاں تک انہوں نے جس پہ تجربہ کیا ہے وہ سمندری چیز ہے، تو خیر اگر سمندر تک ہے، دیکھیے سمندری چیز ہے اس کی بات نہیں ہے، لیکن کیا یہ وہ انسانی صحت کے لیے ضرر رساں ہے یا نہیں ضرر رساں ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بیری کے پتے سے کیسے نہانا ہے؟ بیر کے پتے، بیر کا پتا نہانا کس لیے نہا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے علاج کے طور پہ کر رہے ہیں، کچھ سوال کے بس علاج کے طور پر اگر دیکھیں بیر کے پتے جو یا تو بیر کا پتا پانی میں ڈال کے پکا لیں، اس سے نہائیں، یا بیر کے پتے کو پیس کر کے پانی میں ڈال دیں اور اس سے نہائیں۔ جو علاج بتایا گیا رقیہ میں، جو بیر کے پتے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے کہ 7 عدد پتے لے ہیں بیر کے، اس کو پیس کر کے پتھر سے، اور اس کو پانی میں ڈال لیں، اور پھر پانی پر رقیہ کی جو آیات ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اسے نہا لیں۔
جزاک اللہ خیر. ہرے پتے لے لیں، بیر کے ہرے پتے 7 عدد لے لیں، اس کو پیس لیں، پیس کر کے پانی میں ڈال لیں اور پھر پانی پر رقیہ کی آیات پڑھ کر اس سے نہائیں. جزاک اللہ خیر. اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے، نہیں تو پھر ہم اس کو اس آج کے پروگرام کو ختم کر دیں گے، مطلب بند کر دیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال تو آ نہیں رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے مختصر کرو تو ہاں چلو اچھا ہے نا شیخ. ویسے بھی آپ کتنا ماشاءاللہ پونا گھنٹہ تو آپ نے بات کی، تقریباً پونا گھنٹے کے اوپر ہو گیا درس. خیر کبھی کبھی سوال کافی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اور پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے ان کا جواب دینے کے لیے. تو anyway کسی کے پاس سوال نہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ضرور. چلیے جزاک اللہ خیر شیخ. اور اللہ آپ کو صحت تندرستی سے رکھے اور ہمیں اور فائدہ اٹھانے اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اور ہم کو ہدایت دے اس پہ عمل کرنے کے لیے. آمین آمین. ایک مطلب بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے دعا پڑھنے سے پہلے. چلیے مطلب بھائی سوال کیجیے، انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے شیخ صاحب یہ میں سوال سجاد بھائی کو بھیجا تھا تو وہ شاید پوچھ سکتے ہیں آپ سے صحیح اردو میں نا، وہ قرضے اس کے بارے میں، قرضے کے بارے میں سجاد بھائی آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ آدھا کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں بھائی یاد ہے آپ کو؟ تو آپ پوچھے نا شیخ صاحب. کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اگر ہم کسی کو قرضہ دیں گے تو آدھا وہ چیریٹی میں جاتا ہے اپنے آپ، اور 50,000 وہ دراصل ان کا سوال یہ تھا، انہوں نے کافی برسے پہلے پوچھا تھا مجھ سے. میں نے کہا شیخ سے پوچھ لیں بہتر ہوگا. انہوں نے کہا اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، سمجھو آپ نے 1 لاکھ روپے کسی کو قرضہ دیا ہے تو آپ 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے ان کو، اس میں آپ کو 50,000 اس کا اجر ملے گا، اور 1 ہفتہ اوپر ہوئے گا تو اور آپ کو 50,000 ملے گا. مطلب انہوں نے ایک مقدار بتائی جو جنہوں نے یہ فتویٰ دیا. میں نے کہا مجھے تو ایسا کچھ پتا نہیں، ہم شیخ سے انشاءاللہ پوچھیں گے کہ 50,000 1 لاکھ ہوا ہے تو آپ کو اس کو 50,000 کا ایکسٹرا اجر ملے گا، ایسا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کچھ. تو ایسا ہے. کدھر گیا وہ؟ دیکھ رہا ہوں میں پیچھے جا کے گروپ پہ، وہ جو جہاں تھا سوال، لیکن ابھی مل نہیں رہا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ سر کیا مجھے زوم کلاس کے لیے آپ لنک بھیج دیا کریں گے تاکہ میں شیخ صاحب کے لیکچر سن کروں. زوم کلاسز تو نہیں ہوتے، درس ہوتے ہیں شیخ کے درس ہوتے ہیں، جمعہ کے دن ہوتے ہیں اور ہفتے کے دن ہوتے ہیں اور پیر کے دن ہوتے ہیں. ہفتے اور پیر کے دن عشاء کے بعد ہوتے ہیں اور جمعہ کے نماز کے بعد 1:15 بجے سعودی قطر ٹائم پہ اور 3:45 بجے انڈیا کے ٹائم پہ ہوتے ہیں. اس کی لنک تو آلریڈی ہے جس کی وجہ سے تم ابھی یہ درس سن رہے ہو. رہا سوال دوسری لنک کا، اگر میں یہاں پہ ڈالوں گا بھی مجھے ٹائم جائے گا کیونکہ دوسری طرف سے نکال کے ڈالنی پڑے گی. آپ کو یہ لنک کہاں سے ملی؟ واٹس ایپ سے جو نمبر سے ملی آپ وہ نمبر پہ میسج بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہ لنک بھیج دیں گے ہم، جو سنیچر ہفتے کے دن اور پیر کے دن جو درس ہوتے ہیں شیخ کے. ہفتے اور پیر کو عشاء کے بعد ہوتے ہیں. عشاء کے بعد. یہاں پہ ہے کہ شیخ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کسی کا دل دکھایا تھا اس لیے ان کو یہ چیز گناہ ملی ہے، کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ غلط چیز ہے. کسی مریض کو دیکھ کر یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ تبصرہ کرنا کہ تم نے گناہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، یہ غلط ہے. اپنے بارے میں آپ سے دیکھیں، جو ادب ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی مجھ سے گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تنبیہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. لیکن دوسرے کسی کو مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے کبھی یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے گناہ کیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے ابتلا ہو، آزمائش ہو، اس کے درجات کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہو، تو یہ ادب رہنا چاہیے. کسی بھی کو دیکھ کر نہیں کہنا چاہیے گنہ گار، یہ غلط چیز ہے. انبیاء صحابہ مصیبت تو سب پر آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو لیکن دوسرے کی مصیبت پر کبھی یہ تبصرہ کرنا جائز نہیں.
अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं, दूसरे के बारे में समझना चाहिए कि अल्लाह ताला इसके दर्जात को बुलंद कर रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। वो भाई ने पूछा है कि वो लिंक भाई आपको जो ठीक है, आज ठीक है, इंशाल्लाह वो नहीं उन्होंने जो लिंक आज क्लिक करके जो ज्वाइन किए वही लिंक है, पिछले 2 साल से वही लिंक है। आप उसी को क्लिक करेंगे जो आपको आज फॉरवर्ड की गई, तो आपको इंशाल्लाह वो भी मिल इसी जाएगी। प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर किसी ग्रुप में है वो, वही अभी किसी भाई ने वापस वही लिंक डाल दिया है ऑलरेडी इसमें, सनीचर के ग्रुप की भी डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक भाई ने हाँ ग्रुप में लिंक ठीक, डाल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर फरहान भाई, ठीक आपने एक लिंक डाल दिया है इधर। है। ये सनीचर और ये इसकी लिंक है पीर की, और जो आज जो आपने लिंक से ज्वाइन किया है वही लिंक हमारी 2 साल से चल रही है, उसी लिंक को ज्वाइन करके अगले हफ्ते भी आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे इसके बाद और कोई सवाल नहीं, यहाँ पे भी कोई सवाल नहीं। शेख दुआओं की दरखास्त। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।